اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا۔ اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ملک الملک ہے، وہ جسے چاہے اپنے ملک میں بادشاہی عطا فرما دے۔ خوش بخت ہیں وہ مقدس انسان جنہیں یہ انعام خدا بندی حاصل ہے۔ انہوں نے تاج شاہی پہن کر اپنے منعم حقیقی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں سر نیاز جھکایا، اور سبحان خدا پر صدا بلند کی سے محبت، بے کسوں سے الفت، بیواؤں کی خبر گیری، غریبوں ناداروں کی دستگیری کی۔ اور سب سے زیادہ بدبخت وہ انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی شہنشاہی دی، اور انہوں نے اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر کیا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہا، مخلوق خدا پر ظلم و ستم کیا۔ ان بدبخت انسانوں میں ایک نمرود لعین بھی تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے شرق سے لے کر غرب تک کی بادشاہی عطا کی، اور وہ لعین بے دین اپنا سر نیاز بارگاہ خدا بندی میں جھکانے کی بجائے خود رب بن بیٹھا، اور اپنی رعایا سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لہذا مجھے سجدہ کرو۔ چنانچہ اس شاہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں نے اس لعین کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، جس سے اس کے تکبر اور غرور میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ یہ لعین بڑے کر و فر اور اونت کے ساتھ تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھتا، نجومیوں اور کاہنوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا۔ ایک دن کاہنوں نے دیکھا کہ نمرود لعین بڑا پریشان ہے۔ انہوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، تم آج غمزدہ کیوں ہو؟ نمرود کہنے لگا، اے میرے کاہنوں، اے نجومیوں، آج رات میں نے خواب میں ایک ستارہ دیکھا، جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے ازحد پریشان کر دیا ہے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے یہ خواب سن کر کہا کہ اے نمرود، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا، اور اس کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوگی اور تیری بادشاہی کو زوال ہوگا۔ چنانچہ جب کاہنوں نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اے نمرود، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری بادشاہی کی تباہی و بربادی کا باعث ہوگا، تو نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور آئندہ سب مرد اپنی عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ شاہی حکم سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ نمرود لعین کا خیال تھا کہ اس طرح وہ بچہ دنیا میں آتے ہی قتل کر دیا جائے گا اور وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، مگر جس کی حفاظت خود خالق دو جہاں فرمائے اسے کون مار سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا وجہ جسے روشن خدا کرے۔ ولادت خلیل اللہ علیہ السلام۔ شاہی حکم سے بچوں کو مسلسل کیا جاتا رہا، مگر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اپنے والد گرامی کے سلب اطہر سے شک میں مادر میں پہنچ چکے تھے، مگر کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ بالآخر جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ جنگل کی ایک وادی میں تشریف لے گئیں،
اور ایک غار میں ٹھہر گئی۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اسی غار میں ختم عدم سے منصع شہود پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے نور نظر کو دیکھا تو دل و جان سے فدا ہو گئی۔ بچہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ماں تو اس سے محبت کرتی ہے، تو جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات محترم، ماں جب بھی بچے کو دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے، مگر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب اپنے دل بند ارجمند کی طرف نظر کرتی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلتی، اس لیے کہ حاکم وقت کا حکم تھا کہ ہر نو مولود بچے کو قتل کر دیا جائے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ کو جب بھی یہ خیال آتا تو آنکھیں پرنم ہو جاتی کہ نہ جانے کب کوئی شخص میرے بچے کو دیکھ کر حاکم وقت کو اطلاع کر دے اور پھر میری آنکھوں کے سامنے میرا نور نظر ذبح کر دیا جائے۔ بہرحال سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے بڑے صبر کے ساتھ اپنے بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا اور گود سے اتار کر اس غار میں لٹا دیا اور اکیلے گھر کی طرف واپس آ گئی۔ چنانچہ ایک شاعر کہتے ہیں، دل نشاد کی حالت دل نشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ پھر چند روز کے بعد آپ دوبارہ اسی غار میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں؟ ان کا نور نظر جگر گوشائے جگر بالکل صحیح سلامت ہے اور اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ بڑی رازداری سے اس غار میں تشریف لے جاتی اور دیکھ بھال کر کے آتی۔ چنانچہ جب سیدنا خلیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ پوری قوم نمرود بت پرستی میں اس قدر گم ہو چکی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی برتری ان کے قلوب و ذہان سے محور و معدوم ہو چکی ہے۔ غضب کی بات یہ کہ آپ کا چاچا آزر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت گر اور بت فروش بھی تھا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے ہی شروع فرمایا۔ اس مقام پر ان لوگوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جن کے بیوی بچے بے نماز ہوتے ہیں، ارد گرد بسنے والے بیسوں بے نماز ہوتے ہیں، مگر وہ خود نماز کی تبلیغ کے لیے بستر ساتھ لیے کسی اور شہر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تبلیغ ضرور ہونی چاہیے مگر اول خویش بعد درویش، پہلے اپنے گھر کی خبر لو پھر دوسرے شہر میں پہنچو۔ چنانچہ سیدنا خلیل علیہ السلام نے پہلے اپنے گھر سے ہی تبلیغ کا آغاز فرمایا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر سے فرمایا اتخذ اصناما، کیا تو بتوں کو خدا کہتا ہے؟ آلہۃ، خدا کہتا ہے؟ کیا تو بتوں کو خدا کہتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ اب ہے تو عربی میں اب جس طرح باپ کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی طرح اب چچا کے لیے بھی مستعمل ہے۔ تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اور والد گرامی کا نام نامی تارخ تھا۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میں ہمیشہ پاک پختوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد پاک ہیں۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلید ہیں۔ تو آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ آزر کو
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آباء و اجداد کیسے جگہ مل سکتی ہے؟ تو جب سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد آدم علیہ السلام پاک ہیں تو پھر یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی بھی پاک ہیں۔ آزر آپ کا چچا تھا جو بت پرست، بت گر اور بت فروش تھا۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ گھر سے شروع فرمایا اور چچا سے کہا کہ تو اور تیری قوم گمراہ ہے۔ پھر آپ نے چاند، سورج اور ستاروں کی ربوبیت کی تردید کے لیے حکیمانہ طریقہ اختیار فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح ہے: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا، پس جب، افلا، چھپ گیا وہ، قَالَ، تو کہا، لا، نہیں، احب، میں پسند کرتا، آفلین، چھپ جانے والوں سے کو میں پسند نہیں کرتا، چھپ جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ فلما، پس جب، رآ، اس نے دیکھا، القمر، چاند کو، بازغاً، چمکتا ہوا، قال، کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما، پس جب، افلا، چھپ گیا، قال، کہا، لئن لم یہدنی ربی، اگر مجھے رب ہدایت نہ کرتا، لأکونن، تو میں ضرور ہو جاتا، من القوم الضالین، گمراہوں میں سے، گمراہ قوم کے ساتھ۔ فلما، پس جب، رآ، دیکھا، الشمس، چاند کو، آفتاب کو، سورج کو، بازغۃ، چمکتا ہوا، قال، ھذا ربی، تو کہا، یہ میرا رب ہے، ھذا، یہ، اکبر، بڑا ہے۔ فلما، پس جب، افلت، وہ غروب ہو گیا، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بریء، بیزار ہوں، مما، اس سے، تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر اور اس کی قوم بتوں کی پرستش کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے بڑی حکیمانہ طریقے سے انہیں سمجھایا کہ رات کے وقت جب ستارہ طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ چھپ گیا تو فرمایا کہ جو چھپ جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا اور وہ عبادت کے لائق نہیں۔ ستارے چھپ جانے کے بعد چاند کو چمکتا ہوا دیکھ کر فرمایا، کیا تم اسے رب کہلاتے ہو؟ پھر جب چاند بھی چھپ گیا تو فرمایا، جو چھپ جائے وہ رب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوا تو اس کی چمک دمک کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم اسے رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب شام کو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں ان معبودان باطل سے بیزار ہوں۔ اے میری قوم، میں دنیا میں دھوکہ کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا کو دھوکے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اے قوم، عقل سے کام لو، ستارے کی چمک، چاند کی روشنی اور سورج کی گرمی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ خدا تعالیٰ تو وہ ہے جس نے چاند، سورج اور ستاروں بلکہ پورے جہان کو پیدا فرمایا۔ وہی سب کا خالق و مالک اور معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے حضور سر وسجود ہو جاؤ۔ اب آزر اور قوم کے پاس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حکیمانہ باتوں کو جھٹلانے کی کوئی دلیل نہ تھی۔ چاہیے تھا کہ وہ امر حق دل سے قبول کر لیتے،
مگر وہ آپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام برابری نے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ چاند، سورج اور ستارے خدا نہیں ہیں، مٹی اور پتھر کی بے جان مورتیاں پرستش کے لائق نہیں۔ چنانچہ بتوں کے بارے ان کے دل و دماغ میں یہ تاثر راسخ ہو چکا تھا کہ اگر ہم ان کی توہین کے مرتکب ہوئے تو برباد ہو جائیں گے۔ بتوں کی تذلیل۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا چچا بت فروش تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ اس کے ایک بت کو پکڑا اور بازار میں پہنچ کر فرمایا کہ کون خریدتا ہے وہ چیز جو کہ صرف نقصان ہی نقصان دیتی ہے، نفع ہرگز نہیں دیتی۔ اگر کسی نے اپنے دین اور دنیا دونوں تباہ کرنے ہوں تو یہ بت خرید لے۔ ہوکا دیوے وچ بازارے سونا نبی ربانا، لے لو بت اے لو بت جس دوزخ وچ جانا۔ جو آپ نے یہ باتیں سرے بازار فرمائی تو کوئی بھی شخص بت کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ آپ نے بت کا منہ پانی میں ڈبوتے ہوئے کہا کہ پانی پیو۔ یہ کام بھی قوم کے سامنے کیا گیا۔ عقل والوں کے لیے اس میں درس عبرت تھا، مگر وہ آپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ابتی لما تعبدو، اے چچا تو اس کی پرستش کیوں کرتا ہے، ما لا یسمع، جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر، اور نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ کچھ تیرے کام آئے گا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے چچا سے فرمایا تو ان بتوں کی پرستش کیوں کرتا ہے جو نہ تجھے دیکھ سکتا ہے، نہ تیری بات سن سکتا ہے، اور نہ ہی تیرا کچھ سنوار سکتا ہے۔ آپ کی ان باتوں پر آدر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو پتھر مار کر سنگسار کر دوں گا، لَأَرْجُمَنَّکُم، تمہیں پتھر مار کر سنگسار کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور زمانہ دراز تک مجھ سے دور ہو جاؤ۔ سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور پرستان باطل کو راہ ہدایت پر آتے نہ پایا، حالانکہ آپ نے انہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش فرمائی اور کہا کہ یہ تمہارے بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے کاہنوں اور گمراہ پیشواؤں نے تمہارے قلوب و اذہان میں غلط خوف بٹھا رکھے ہیں کہ اگر تم ان بتوں کو چھوڑ دو گے تو یہ ناراض ہو کر تمہیں تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ اے قوم، یہ تمہارے خود ساختہ بت تو خود اپنی آئی ہوئی مصیبت بھی نہیں ٹال سکتے، چنانچہ آپ جتنا بھی انہیں بتوں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے وہ اتنا ہی زیادہ بتوں کی پرستش کرتے۔ ان حالات کے پیش نظر داعی حق حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اب مجھے کوئی تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے پوری قوم پر واضح ہو جائے کہ لکڑی اور پتھر کی بے جان گونگی مورتیاں ان کا کچھ نہ سنوار سکتی ہیں اور نہ ہی